السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین کرام، میں آج آپ کو اس مختصر سے وقت اور مختصر سے ویڈیو میں قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کون کون سا جانور ہے جس کو ہم اللہ کے راستے میں قربانی کر سکتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ بارگاہ الہی میں جانوروں کو ذبح کر سکتے ہیں۔ تو حضرات ناظرین کرام، آپ ہمارے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ انشاءاللہ میں قربانی کے تعلق سے پوری طور پر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں پیش کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ بس اب چلتے ہیں مقصد اصلی کی طرف کہ کن کن جانوروں کی قربانی ہم کر سکتے ہیں، کن کن جانوروں کو راہ خدا میں ہم قربانی کر سکتے ہیں، اور ان جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ تو اس بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو جانیے کہ اگر بکرا ہے یا بکری، یا اس کو کہہ لیجیے خصی اور بکری ہے، تو اس کی عمر 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال سے کم ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، بلکہ 1 سال ہو یا 1 سال سے عمر زیادہ ہو تو بہتر ہے اور افضل ہے۔ لیکن دمبا ہے، بھیڑ ہے اور مینڈھا، ان تینوں کی قربانی اگر ان کی عمر 6 مہینہ یا 7 مہینہ ہو جائے، لیکن اس طریقے سے وہ فربا ہے اور موٹا ہے اور بہت ہی تندرست اور صحت مند ہے، اچھی صحت ہے، اور دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سال بھر کا جانور ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنا درست ہے اور بہتر ہے۔ مثال کے طور پر بھیڑ، دمبا اور مینڈھا، ان کی عمر 6 مہینہ ہے یا 7 مہینہ ہے، لیکن اس طریقے سے فربا ہے، موٹا ہے اور دیکھنے کے اندر بہت ہی اچھی صحت اور تندرست لگ رہا ہے، تو اس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ رہی بات گائے، بیل، بھینس کی، ان کی عمر 2 سال کا ہونا شرط ہے۔ اگر 2 سال سے کم ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اور اگر زیادہ ہے تو بہتر اور افضل ہے، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اونٹ کی عمر 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم اگر ہو جائے تو قربانی درست نہیں ہوگی، بلکہ 5 سال ہو یا 5 سال سے زیادہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے اور بہتر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ان جانوروں کی جو میعاد مقرر کیا گیا ہے، جو وقت متعین طے کیا گیا ہے، یا تو وہ وقت متعین ہو یا اس سے ان کی عمر زیادہ ہو تو یہ بہتر ہے اور افضل ہے، لیکن کم عمر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کے اندر اخلاص اور للہیت عطا فرمائے، اور آپ کے قربانی دینے والے جانوروں کو بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔